بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ورلڈ کے ناظرین، آج سے ہم ایک نئے سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ اب سے ہم 2 سیریز شروع کریں گے، ایک قیامت کی نشانیوں پر اور دوسری کوئی ایک موضوع پر۔ جیسا کہ آج ہم ایک موضوع ہے عورت پر موجود صحیح بخاری کی چند احادیث بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث کو پڑھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خامند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری احادیث نمبر 29۔ احادیث نمبر 1283۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی، جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے، اب کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری احادیث نمبر 1283۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا، اس وقت تک نہ تو نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ انشاءاللہ تعالی احادیث کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید ترجمے سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو پنجگانہ نمازی بنائے انشاءاللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔